سوک جمعه موز قصدن پریک دی قصدن دے بنا نیم دینار هغه د کفاره ده. دا کفاره ټول مالی جرمانه دي کنه. او چا نه چې نو هغه د حالت حیض کې مجامعت وشي نو دې باندې پورا دینار کفاره ده. بل څوک مولوي صاحب راغله مفتی صاحب مولوي صاحب پاکستان نشته. مفتی صاحب دینار څه مقدار ده دینار؟ مفتی صاحب فتوی کورس کړی دی دا څه وسینه فتوا ورکوي سبا دینار چې ورته پته نه وي. دینار چې نو 4 ماشه 4 رتی او یو ماشه کې 8 رتی وي یو توله کې 12 ماشه وي نو توله کې 96 رتی توله کې 96 رتی وي او نیم دینار شلو 2 8 16 اور 2 18 18 رتی شلو 18 رتی 96 18 باندې تقسیم کا نو څومره شلو؟ پانچ 18 نہ ہوئے نا جی ہاں جی 5.3 ہاں جی 5.3 5.3 تو رس روز راغ لو دا دې څومره قیمت ده؟ چې هغه 96 تولې هغه نو بیا 5.3 به څومره وي؟ تو 35,000 راځي. دا 35,000 کفاره اجمه موږ قصدن تر کول ورو او بیا هغه د مليان موږ خپل منځ کې دا موږ خو خبر راز کې ساتو کنه نو هغه موږ خپل منځ کې دا فیصله کړی مالدار سره راشي نو لس قضا شي ورنه لس جرمانه بیا چوا جس جمعه قضا کړی سل قضا سل په واچو او غریب سره لکه ما په شان د قاضي صاحب سره راغلی بیا ورته وايي یو د دا کړو بیا ټول راوشل هغه دغه څه ده یو سجده سهو ټولو د پاره کړ سبحان الله 100 درهم 20 دینار دا زکات نصاب ده کنه 200 درهم ماشاء الله. پرون بنو کې آخر کې وچ دا مفتیان صاحبان در سره ملاوي مفتیان صاحبانو ملاقات وکړه مفتیان صاحبان لکین وای دې سره ولې خبره تیرې بکو فتوا باندې نو ما ته پوښتنه کو ما دا خجوي مو چې قصدن قضا کې نه بیا نو چاته یو مفتی ته نو پته ده ادبن اوجو ادبن چوپوجي دا یو پکې ولو بشرا مخه خبره نه دی کول پکا به دا ډېر یاد سبحان الله. نو دا هغه د جرمانې دی مالی شریعت مقرر کړی دی او دا سی هغه د قتل ناحق با قتل خطا باندې چې نو هغه د سلو خان دی نو سلو خان چې دی نو نن سبا هغه د 100 ضربه 3 څومره شله 3 کروڑ روپے دا بس کی د کې لګو د عاقله باندې چې هغه به ورکوي دا تو سونے قیمت بے دریغه زیات شوی دی گزشتہ 20 سال کې بلکہ 25 سال کې بے دریغه زیات شوی دی. ما ته یاد دی یو 1 توله سره زر شدید وہ بنا غنم برابر ہو بچپن کې 1 توله سونا وہ بنا غنم وہ سونا دے ہاں جی اس 1 توله سونا هغه د جی 40-45 من غنم ہاں جی دومره فرق پکې راغلو. سبحان الله.
مخکې راشه هلته بیا ور بندېږي. څه کسان دی خو راشي دلته پنځه شپږ کسانو ځای شته دی. نظام پاسه نظام دې پاسې 2 کسان پاسه دلته مخکې راځي. شاباس یا مخکې ځي مخکې. سبحان الله جی. عمر فاروق صاحب کله کله سوال کولو اوس نه کوي. بعد نه بس سوال نه چپ شول. جی دا یو اړخ ته چې دی نو دا قرآن پاک کې راځي که نه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او دغه شان د مشایخو کتابونو کې هم دا دی چې یاره تاسو لکه بحث مباحثې او داسې قسمه اختلافي خبرو نه ځان ساتئ چې توجه او توانایي خرابېږي. او بل اړخ ته چې دی نو لکه پکار دا چې سړی یو ځای کې ناست وي نو چې د دین څه دعوت څه داسې خیر خبره چلی که نه یا خاص کر داسې د څه دینی لکه سلسلې دعوت شو یا د تبلیغ دعوت شو یا داسې قسمه. نو نن سبا چې دی نو چې څه خبره داسې سړی کوي نو یا یو مجلس کې ناست نور خلک لګیایي خبرې کوي نو هغوی داسې خبرې کوي چې ډایرکټ د رد کولو سړي زړه کېږي چې دا خو ټول ناحق خبرې چې ښه زوردار رد د دې بیان کړم خو چې رد کوي نو بیا الټه ترې نه هغه بحث جوړېږي. دې سره زه یو خبره کوم چې څلور خبرې عملونه وایي زړه مړ کوي. جاهلانو سره یو بحث باندې کې یو دا دی چې جاهلانو سره بحث کول او بل دا دی چې زنانو سره ناسته. هغه امیر صاحب تعلیم کوم چې د خپلې زنانه یادوي. ګورې پردو ته یو نظر کتل حرام دي. خپلو ښځو سره ډېر کېناستل سړی جینۍ خولی شي وایي به د ښځو خبرې هم دا ډېره ناسته او چې کوم کسانو په زړونو کې مال اکړخاني پیدا کړې ده او نو دې سره نو دغه جاهلان دغه لفظ دی کہ دې سره بحث مباحثہ احمقوں سے بحث مباحثہ عورتوں کے ساتھ مجلسی اختلاط اور مردہ دلوں کے لوگوں کے ساتھ مردہ لوگوں کے ساتھ مردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. مردہ لوگ کون ہیں؟ جن کے اندر مال نکڑ پیدا کی ہوئی. دې سره جی یو بل امام غزالي صاحب والا یو قول دی هغه ته هغه یو شاګرد خط لیکلی و چې یاره تاسو خو دا ما دا پته ده چې احیاء العلوم لیکلی دی دا دونه کتابونه هم لیکلي دا ما ویلیم دي وایي ما ستاسو نه هلته کې نظامیه کې سبق هم ووایي اوس فارغ شوم خو زه درته بیا هم وایم چې ماته یو څو نصیحتونه ولیکي نو هغه ایها الولد په نوم باندې هغه شایع شوی دی هغه د جیل کې هم شته دی نو هغې کې ورته دی وایي چې یاره دا چاته خو هسې هم څه د علم خبره مه ښایه او بیا چې دی نو چې څوک درنه تپوس وکړي که نه نو بیا هم ورته مه ښایه شپږ صفات دي هغې ته سوچ وکړه و چې شپږ صفات پکې وي نو بیا ورته د هغې علمي سوال جواب ورکړه. شیر حسن صاحب راغلو مخکې راولی دي چې وروستو هوا چلېږي دی مخکې راولی دي بخیر راځي صاحب بخیر ماشاءالله مخکې راولی دې دیوار سره جوړ کړه چې هوا نه بچي. دا کرسۍ لرې کړه ماشاءالله جی. عمر فاروق صاحب خبره کوي جی. نو وایي چې بیا وایي چې لکه دا شپږ څیزونو اهلیت پکې وګوره نو بیا سوال جواب ولا ورکړه او ورته دا هم وایي چې یاره نااهل سړي ته د علم ښودل دا داسې دي لکه چې چورې ډاکې پیسو نه سړی جومات جوړوي. نااهل سړي ته علم ښودل جواب مختصر ورکړئ چې خیر دی که سوال وکړو جواب مختصر ورکړئ خیر دی که سوال وکړو. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هر ځای کې دعوت ورکوئ
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. ادعو الی ربک بالحکمت، خدا تعالیٰ طرف تا بلا، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنۃ، اور اچھے طریقے کی بات چیت کے ساتھ، اچھا واز، اچھے واز، اچھے طریقے کی بات چیت کے ساتھ، موعظۃ الحسنۃ. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اوکے چلے چرتا بیا اسرا باس بائسا راشی نو باس بائسا کولو کے بیاش دے نو خط طریقہ با اختیار ہے. ہاں جی نو کہ جڑے دے خبروں باندھے خبر عمل شوئی کرنا، ان تینوں باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو پھر اس جگہ پر مشکلات پیدا نہیں ہوتی ہیں. یہ قرآن پاک تو حکمت ہے، اور اس میں تو سارے انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ہے. لہٰذا یہ تین اصول جو بیان ہوئے ہیں، ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اور جادلہم باللتی احسن. بعض مباحثہ مجادلہ ہو تو وہ اچھے طریقے سے ہو، اور خوش کلامی سے بات چیت کی جائے، اور حکمت کی بات جو ہے حکمت سے کی جائے. ہمارے بزرگ گزرے نا مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک دفعہ ہدایات وہ دے رہے تھے رائے کے اجتماع میں، تو انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا. انہوں نے فرمایا کہ جماعت نکلی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، اس میں سال لگانے والے علماء بھی اس میں شامل تھے. ابھی نئے نئے آئے تھے، سال لگانے کے تھے، اور ان کے امیر بھی تھے، امیر عالم نہیں تھے، اور ان کے ساتھ 3-4 علماء کے ساتھ جو ہے تو 7-8 جو ہے تو عام آدمی بھی تھے. تو اس طرح 12 آدمیوں کی جماعت بنی ہوئی تھی. جس مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد کے پاس ایک بندر نچانے والا آدمی آ گیا، اور اس نے مجمع جمع کر لیا اور بندر نچا رہا ہے. تو امیر صاحب نے علماء کو کہا کہ اس کو جا کر دعوت دیں. تو علماء کے انہوں نے کہا ہو یہ کیا کر رہے ہو، وہ کرنے کا کام ہے، وقت ضائع کر رہے ہو، لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہو، اور میں اتنی سمجھ اتنا ہوش نہیں ہے، جھگڑا ہو گیا جی. واپس آ گئے. پھر امیر صاحب دوسری تشکیل کی کہ پرانے ساتھی جو ہیں تو وہ چلے جائیں بات کرنے کے لیے. تو وہ ایک تو ہوتے ہیں پرانے قاضی صاحب، نئے آئے ہوئے چاول زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کہ پرانے چاول؟ پرانے چاول. ہاں کیوں، ان کا ذائقہ بہت ہوتا ہے. اولڈ از گولڈ. اور دکاندار کہتا ہے تو وہ جگہ دے چاول تو کہتا ہے 200 روپے کلو. یار جی وہ پچھلے دکان والا تو 180 کہہ رہا ہے. صاحبہ دا زڑے رہی جی ذکر 200 روپے دی آگے 200 آگے لی جگہ جی. تو وہ ایک تو اصلی پرانے ساتھی ہوتے ہیں کہ ہماری طرح پرانے ساتھی ہوتے ہیں جی. تو وہ ایک ساتھی نے لطیفہ بیان کیا نا کہ مرکز ہے پرانے ساتھی کو کیسے بیان کر، کیسے جو ہے تو پہچانو گے. تو اس نے کہا کہ سوچتے ہیں کہ کیسے، اس نے کہا کہ جو آدمی پنکھے کے بالکل نیچے بستر بچھا رہا ہو نا، کہ اس کی آواز جو ہے نا، اس کی ہوا ایسی نہ وہی دغه میں سے کیا جی، یہ پرانا ساتھی ہوتا ہے. کہ پکیرا غرزی کی جب ہمارا غرزی یہ تیزاوی جی. قاضی صاحب پورا تصویر دینا وہ کھلو جی. تو اصلی پرانے ساتھی ہوتے ہیں جی. وہ پرانے ساتھی چلے گئے اور کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا زبردست تماشا آپ کر رہے ہیں جی، ہمیں ذرا دکھا، اور نہیں بغیر تماشا دیکھا. پھر جو انہوں نے ان کو 1-1 روپیہ دیا، اس بیچاری کی روزی کئی ذریعہ 1-1 روپیہ اس کو دیا. بڑا خوش ہوا آدمی. تو اسے کہا اس طرح ہے کہ آپ تو ابھی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس مسجد میں کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں، آپ جب فارغ ہو جائیں تو پھر وہاں پر آ جانا. کہا ٹھیک ہے جی. اب آدمی نے کام ختم کیا، روزی اس نے اپنے برابر کر لی، بندر سمیت مسجد میں آ گیا جی. تو یہ حکمت ہے جی. ایک بہت بڑا چودھری پنجاب کا چودھری خان تھا، وہ جماعت والے جاتے تھے، ان کی بات نہیں سنتا تھا. تو آخر تشکیل کی گئی ان کے لیے، تشکیل کی جی. وہ اس کے رخ کے آدمی ڈھونڈے انہوں نے، خان صاحب کا کیا رخ ہے، چودھری صاحب کا کیا رخ ہے، آدمی ڈھونڈے، آدمی چلے گئے جی.
اجرے میں جا کر بیٹھے ہوا ہے. اچھا جی آپ کس لیے آئے ہیں؟ بس یہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے. چودھری صاحب یہ کتا آپ کا تو جرمن شیپرڈ ہے. ہاں بڑا خوش ہو گیا. آپ تو پہچان آؤ جی جرمن شیپرڈ کی تو یہ خصوصیات یہ خصوصیات یہ خصوصیات یہ خصوصیات. بڑا خوش ہوا جی کہ دیکھو نا آپ سمجھتے اس آدمی کے پاس ہے کہ میرے کتے کی ساری خصوصیات پہچانتا ہے. ہاں جی وہ کتے کی صفات ہو گئی. پھر ہاں جی اور مثلاً یہ جی فرنیچر آپ کا بڑا عجیب لگ رہا ہے، یہ پاکستان کا نہیں لگ رہا، یہ میری معلومات پہ فرانس میں سے بنتا ہے. اس نے کہا نا یہ تو فرانس سے ہم لائے ہیں. اور آدمی خوش ہو گیا جی. بس چند وہ دیکھو چائے پانی سب کچھ کر کرا کے پھر کہا کہ آپ دور سے آئے کیسے؟ آپ نے کہا مسجد میں کچھ آئے ہیں بزرگ آئے ہیں، آپ جب بھی فارغ ہو گئے پھر وہاں پر آ جائیں گے. بس آدمی حاضر سائیں پورا پہنچا ہوا ہے جی. تو یہ ہے جی حکمت ہے جی. ادعو الی ربک بالحکمت جی. موعظۃ الحسنہ ہری پور کی هغه ټلیفون فیکټری کې چې اجتماع وسن بعد هغه وخت کې کړه ہاں نو هغه دوه علما ضیاء الرحمن مولانا ضیاءالدین اور شمس الدین اور هغه وی یہ کھلاڑیوں کا کام ہے اناڑیوں کا نہیں. ماشاء اللہ یہ کھلاڑیوں کا کام ہے اناڑیوں کا کام نہیں. تو ایک آدمی تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اس کا تھا بڑا بیوقوف ہو، اس نے کہا دیکھے جب آدمی بات کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اگلے آدمی کو اعزاز دیتا ہے آدمی تاکہ وہ خوش ہو، اس کی بات کو سنے. اس کو آدمی کہتا ہے فلانے سڑے ہو ڈیر کھلے ہو لکا جزان واخلے ڈیر عقل مند لکا جزان واخلے. ہاں جی اور ڈیر پویا سڑے ہو لکا جزان واخلے. بڑا عقل مند تھا جیسے آپ کی طرح، عقل مند آپ کی طرح، ہوشیار صحیح صحت والا خوبصورت آدمی تھا. تو اس نے باپ سے طریقہ سیکھ لیا. وہ کسی جگہ گیا تو کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اس کے حالات بیان کرنے پڑے. وہ کسی نے کہا، وہ آدمی نے پوچھا کہ سچل سے ہو؟ تو اس نے کہا یہ سڑے ہو ڈیر دوس ہو رہا جان باخرے ہو ڈیر فسادی ہو رہا جان باخرے کہ بڑا بغیر تھا جیسے آپ کی طرح جی فسادی تھا آپ کی طرح. تو اس نے کہا تمہاری ایسی تو اصول تو اس کو سکھا دیا، لیکن اصول کو جگہ پر جو ہے تو اس کو انتباہ کرنا اپلائی کرنا جو ہے تو وہ اس کے بس سے باہر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، اس کی وفات ہو رہی تھی. تو اس نے خیال کیا کہ میرا بیٹا تو بڑے بیوقوف ہے، چلو بعد میں جو کچھ ہوگا کم از کم میری دعا کے لیے تو میرے دوست نزدیکی لوگ آئیں گے تو ان کو سنبھالنے کا طریقہ تو اس کو میں سکھا دوں. انہوں نے کہا دیکھیں برخوردار، جب آدمی مہمان آتے ہیں، معزز آدمی آتے ہیں، ان کو اونچی جگہ بٹھاتے ہیں آدمی، اور خود بھی آدمی ایسے موقع پر جو ہے ذرا بھاری لباس پہن کے آتا ہے. یعنی آدمی سنگا پختوں میں درون لباس کے لیے خاص کاریاں جی معزز آدمی کا لباس پہن کے آتا ہے. اس نے یہ بات بھی سن لی. اور آدمی میٹھی بات کرتا ہے تاکہ اگلے آدمی کا دل خوش ہو. ٹھیک ہے جی. والد صاحب کی وفات ہو گئی تو اس نے سارے گھر میں دیکھا بھاری لباس کون سا ہے، قالین سے بھاری کوئی چیز نہیں تھی، وہ اس نے اوپر ڈال کے اور بیٹھ گیا جی. اتنے میں آدمی مہمان آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے تو فلانے جگہ کے نواب صاحب آ گئے ہیں. تو پرانے زمانے میں پنکھے بجلی تو نہیں ہوتی تھی نا، ایک چیز ہوتی تھی اس کو مچان کہتے ہیں. مچان درخت کے اندر ایک ایسے بستر بنایا ہوا تھا جس پر آدمی درخت کے اندر سوتا تھا، اور وہ اتنی عیاشی تھی کہ اس کا آپ کیا پوچھیں. انہوں نے کہا فلانا نواب آئے تو ڈوگروں سے کہا کہ اٹھا کر مچان پر بٹھا دو. مچان پر بٹھا دیا جی. پھر جو ہے تو اس نے کہا کہ اچھا جی آپ کے والد صاحب تو بہت ماشاء اللہ اعلیٰ آدمی سے. تو انہوں نے آگے سے کہا لڈو لڈو جی میٹھی بات ہو گیا جی. پھر اس نے کہا ہمارے تو بڑے دوست رہے، ہمارا بڑا عرصہ تعلق رہا تھا. انہوں نے کہا جلیبیاں. تو ابھی ایک اس کے بس سے ہی باہر ہے، جو اصول اس کو بتایا ہوا ہے اس کا انتباہ اس کو اپلائی کرے کسی جگہ پر آ جی. تو اس میں پھر جادلہم باللتی احسن، آدمی کے ساتھ مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، اس کو سمجھائیں. جھگڑا اور کوئی بحث ہو رہی ہے تو بحث کے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ بحث کریں. آپ ایسے الفاظ بول لیں گے کہ اگلے آدمی کو چپ جائیں گے اور اس کو تکلیف ہو جائے گی، آپ کی بات کو نہیں سنیں گے.
اب یہ بات کرنے کا طریقہ ہے نا، تپسپ کیجیے. اور دوسرا بات کہنے سے یار میں آپ کو سمجھا نہ سکا، بات وہی کہے گی نا، میں آپ کو سمجھا نہ سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں. اور اگر وہ صحیح پٹھان آدمی ہو وہ کتاب پچھاندے شودا پس بپوش کہ تمہاری طرح جو ہے تو بیوقوف کس بات پر سمجھ جائے گا. تو یہ آپ نے اپنے الفاظ سے اگلے آدمی کو کر دیا. یہ آج کل یہ ایم بی اے جو کھڑکھڑاتے ہیں، نئی چیز آ گئی بالکل. یہ ساری باتیں اس میں ایم بی اے کون ہے آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا کرے جی. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں نا. ہاں جی، ساری باتیں اس میں ہوتی ہیں. بات آپ ایسے کریں گے جی، اور اس طریقے سے شروع کریں گے. ہاں جی، کمیونیکیشن اسکل، پریزنٹیشن اسکل. ہاں جی، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہاں جی، سبحان اللہ جی. اور وہ ہمارے حاجی بشیر طارق صاحب تو آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے کہا ہمارا ایک دوست تھا، وہ تھا میڈیکل ریپ تھا، میڈیکل کمپنیوں کا نمائندہ. تو ایک ایم ایس ڈگرس کے پاس جایا کرتا تھا، اس سے آرڈر لیتا تھا نا دوائیوں کا. اس کا بیٹا جو ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا، تو اس کا نام اور وہ لکھا ہوا تھا اس نے اپنی ڈائری میں. جب اس کی دکان کے قریب پہنچتا، ڈائری کھول کر اس کا نام دیکھ لیتا اور وہ اندازہ لگا لیتا پچھلا سال فرسٹ ایئر میں تھا، اس سال سیکنڈ ایئر میں ہے. تو بیٹا السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی. عبد القادر کا کیا حال ہے؟ اب تو سیکنڈ ایئر میں ہو گیا نا جی. ہاں جی، اب سیکنڈ ایئر میں ہو گیا. ماشاء اللہ جی. بس ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آپ کی دکان کیمسٹ ڈگرس کی دکان نہ رہے، یہ تو عبد القادر کا کلینک بنے اور اس میں وہ ایسے ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو. بس ہوگی بات جی. تو حاجی صاحب دوائی کا کیا آرڈر، کتنا آرڈر آپ کے لکھیں؟ تو حاجی صاحب نے کہا 5,000 روپئے لکھا نا، 10,000 کا دکھا دیا. ہاں جی، سبحان اللہ جی. تو یہ صورت حال ہے. اب جس جگہ دین کے خلاف ہے، دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں. ہاں جی. اچھا، اس طرح یہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پروفیسر آتے تھے. اس زمانے میں جتنے یہ یورپ کے پڑھے ہوئے پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس وغیرہ کیے ہوئے لوگ تھے نا، اس زمانے میں جو لوگ ہیں انہوں نے عقیدہ تک کو متاثر کیا ہوا تھا. اعمال کے لحاظ سے وہ یہ طاہر خیلی صاحب وائس چانسلر رہے تھے، رشید احمد طاہر خیلی صاحب. جب یہ گئے تھے اس کو مولوی خان کہتے تھے، کیونکہ اذان مالک کی مسجد میں ہی دیا کرتا. جب آیا تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. ہمارے بیت غلب تعلقات اس کا میں کبھی کبھی جاتا تو یہ تو اس کو میں نے نہیں کہتا کہ نماز پڑھیں. کہتا کہ طاہر خیلی صاحب آدھے ولی ہو، کیونکہ آدمی بہت اچھا آدمی تھا. آدھے ولی ہو، حج پر چلے جاؤ نا تو پورے ولی ہو جاؤ گے. تو بس آگے سانستا تھا، پھر جواب نہیں دیتا. کہ 40 دن آدمی نے نمازیں پڑھی باقاعدگی کے ساتھ. تو یہ پروفیسر صاحبان آتے تھے، ہم دیکھتے تھے بعض اوقات 1 مہینے تک یہ پروفیسر صاحبان اونٹ پٹانگ حضرت مولانا صاحب کی مجلس میں بول رہے ہوتے تھے اور سن رہے ہوتے تھے. اور ان کا خیال ہوتا کہ میں ہی بڑا دانشور ہوں، سارے لوگ بیٹھے مجھے سن رہے ہیں. 1 مہینے کے میں وہ خالی ہوتا تھا آدمی. پھر اس کے بعد جو بات سننا شروع کرتا تھا، پھر وہ دیکھتا کہ حضرت مولانا صاحب جب بولتے ہیں سارے لوگ ایسے خاموش ہوتے ہیں، انہیں کوئی بولتا تک نہیں ہے. جب وہ سنتا تھا کچھ دنوں، جب ہفتہ 2 ہفتے سنتا تھا تو اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ میں کتنی بیوقوفی اور حماقتیں کرتا رہا، اور اب جو ہے تو مجھے علم اور دانشوری اور فہم مجھے اب مل رہی ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ یہ عیش رسل صاحب کوئی واقعہ یاد ہوگا، وہ کو یاد آ جائے. اس کا لکی بروز ہے یا کرک سے ایک آدمی آ گیا، اس کا بھائی کینیڈا میں ہوتا تھا، اس کو ساتھ لے کر آ گیا. یہ ساتھی جو تھا بڑی عمرہ تبلیغی تھا، بھائی کو لے کر آ گیا مولانا صاحب کے پاس. اور بھائی کو اس طرح لے کر آ گیا کہ اس بیچارے کا عقیدہ تک متاثر ہوا تھا. جو بھائی کو فکر تھی کہ میں اس کو کیسے کیا کروں، کہاں لے جاؤں کہ ایسی بات ہو جائے کہ یہ کچھ سمجھ اس کو پیدا ہو جائے. یہ آدمی آ گیا جی. حضرت مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، میں، میرا تم صاحب، ایک اسلامیات کا ہوتا تھا شفیق پی ایچ ڈی تھا وہ، ایک شیر حسن صاحب، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا اور بھی کوئی ہوں. اس آدمی نے باتیں شروع کی. اس نے پاکستان پر اعتراض، مسلمانوں پر اعتراض. ہاں جی. اور اس نے ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کی، اوٹ پٹانگ باتیں کر کر کے مجھے تو ایسا غصہ آ رہا ہے. یہ ردا مولانا صاحب نے میں ناز کرنا مادے مرے نہ مدے بولا وہ پہ بورتا اور کھڑے بات
کیا بھی حضرت مولانا صاحب کی وجہ سے بول نہیں سکتا ہوں. اگر یہ نہ ہوتے نا تو میں اس کو پکڑتا اور اس کو میں 2-4 نیچے اس کو گراتا تو اس کو پتہ چلتا. جی حضرت مولانا صاحب سن رہے سن رہے اور آپ سن رہے. جب اس کی بات مکمل ہو گئی خالی ہوا اس نے تو حضرت مولانا صاحب کی بات بہت زیادہ نفیس بہت شریفانہ اور بہت دلائل کے ساتھ ہوا کرتی تھی. میں نے کہا برخوردار دیکھو نا ایک آدمی جوتے ہوتے ہیں وہ اس کا ایک بڑا اعتراض تھا کہ ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں ہر جگہ ان کا یہ حال ہے اور ہر جگہ ان کا یہ ہو رہا ہے اور کفار مزے کر رہے ہیں سب کچھ ان کے پاس ہے. حضرت مولانا صاحب برخوردار ایک آدمی کے جوتے ہوتے ہیں ایک ٹوپی ہوتی ہے. جوتے جو ہیں تو وہ اگر آدمی اس پر ٹٹی بھی لگتی ہے کوڑا کرکٹ کیچڑ سب کچھ لگا ہوتا ہے آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی چل رہا ہوتا ہے. اور ٹوپی پر ذرا سی میل لگ گیا تو اس کو دھوتا ہے اس کو نہیں نکلتا تو اس کو پتھر مارتا ہے اس کو. وہ پہلے زمانے میں لکڑی سے اس کو مارتے تھے سباڑے اس کو کہتے ہیں اس سے مارتے تھے اس کو جی تاکہ ہاں جی سباڑے اس کو کہتے تھے تاکہ اس کے اندر سے وہ میل نکل جائے تو واقعی اس مارنے سے پھر زیادہ صاف ہو جاتی تھی. تو اس کے کیا بات کر رہے تھے بھول کی بات. ہاں اور ایک ٹوپی ایک جوتا ہوتا ہے تو مسلمان کی مثال ٹوپی کی ہے اور کافر کی مثال جوتے کی. اللہ کافر جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر دنیا کی چیزیں ہیں تو اس کے لیے دنیا ہی آخرت اس کی ہے نہیں. اور مسلمان تو اللہ کا چاہتا ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے. ٹوپی کی طرح ذرا بھی اس پہ خرابی آتی ہے تو اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے. آدمی بیوقوف تھا جاہل تھا آدمی نہیں سمجھا. جی جب نہیں سمجھا تو حضرت مولانا صاحب ذرا خاموش ہوئے تو شیر حسن صاحب نے پہلے بات شروع کی. اس نے کہا آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ یار میں 5 سال وہاں لے کر PhD کر کے آیا ہوا ہوں. میں نے وہاں یہ دیکھا یہ خرابی دیکھی یہ خرابی یہ دیکھا. وہ آدمی دیکھ رہا ہے ان کا یار مولوی صاحب 5 سال امریکہ میں رہ کر آیا اچھا PhD بھی اس نے کیا ہوا ہے. ان کی بات ختم ہوئی میرا تھم صاحب شروع ہوا. اس نے کہہ رہا ہے 3 سال میں نے بھی کینیڈا میں گزارے ہیں اور میں نے وہاں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. تو آدمی کو خیال ہو کہ میرا تو خیال تھا کہ ہاں کسی کو وہاں کی کمزوریوں کسی کو پتہ نہیں ہوگا اس کو تو ساری کمزوریوں کا پتہ ہے. وہ پیچھے ڈاکٹر شفیق بولا اس نے اس کو تو خطاب مخاطب سے مولانا صاحب ترسوں پر دے مٹر کا زور دے گا نا جب تک اس کی صحت ٹھیک ہے اور چل پھر سکتا ہے تو یہ مزے کے اس زندگی میں گلیمر ہے چمک دمک ہے. جب تک اس کے ہاتھ پاؤں میں زور ہے تو یہ مزے اڑائے گا وہاں پر. اس نے کہا کہ پتہ بورتالا لگی چکل ہے بوڑھاش لو نہ آگے اولڈ ایج ہوم کیوں. پتہ اس کو تب چلے گا جب بوڑھا ہو رہیں گے بعض کو اولڈ ایج ہوم میں گرا دیا جائے گا. بعض آدمی کا سر ٹٹ کھلا چنگ ڈاکٹر صاحب وہ دیتے ہیں وہ جو چیخیں مارتا ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں آتا اور یہ چیخیں مارتا ہے پیشاب کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے ایسی برا حال ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہمارے حضرت مولانا صاحب کا ایک مرید تھا ٹھیکیدار طارق. وہ ان کا ایڈورڈ کالج والوں کے ٹھیکے کیا کرتا تھا انگریزوں کے. تو اس کے والد صاحب گھر پر ہے بوڑھے آدمی. تو وہ انگریز جو تھا وہ اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا پوچھتا رہتا تھا کہ والد صاحب کا کیا ٹھیک ٹھاک ہے کہ گھر پر ہوتے ہیں کہ بالکل گھر پر ہوتے ہیں. کہتے وہ پوچھتا رہتا. آخر اس نے کہا کیا تو میں نے کہا تھوڑے سے بیمار ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ وہ ایک دن بچے انہوں نے کہا کہ میں ذرا اس طرح کرتا ہوں کہ نہا دھو لیتا ہوں صاف ستھرا ہو جاؤں. کئی دنوں سے نہایا نہا دھو لیے. انہوں نے کہا کپڑے بھی انہوں نے بدل دیے اور اس دن ذرا خوش اشاش بشاش بھی تھے یعنی. اور اسی دن شام کو ان کی وفات ہو گئی. تو اس انگریز نے کہا واٹ اے نائس اینڈنگ. ہاں جی واٹ اے نائس اینڈنگ. کتنا اعلیٰ اختتام زندگی ہوا جی. اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاں جی اور اپنی فضا میں بیٹھے ہوئے کتنا اعلیٰ اختتام ہوا جی. سبحان اللہ. جب وہ شفیق صاحب نے یہ بات کہی تو بس وہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی. آدمی سر ٹٹ کھلا چنگا جی. آدمی کا سر جھکا ہوا اور اس کا جو ہے تو کھلا چنگا جو ہے اس محاورے کا پتہ اردو میں کیا محاورہ ہوگا جی. ہاں جی سر ٹٹ اور کھلا چنگا جی. سر جھکا ہوا منہ کھلا ہوا جی. بس پھر آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ انگلینڈ کا میرا سفر جو تھا نا تو اس میں نے ان سے کہا کس طرح ہے کہ میں ایک تو میرا شوق ہے کہ ان کے اولڈ ایج ہوم دیکھوں. ان کے اس تہذیب کے اس پہلو کو دیکھا جائے. ان کے گرجوں کو دکھائیں مجھے. ان کے اولڈ ایج ہوم پرانوں کے جو بوڑھوں کے جن میں رکھتے اس کو دکھائیں. ہاں جی اور ان کے جو ہے تو
ان کے زمیندارہ ہیں، ان کی دیہاتی زندگی، اس کو مجھے دکھائیں ذرا. تو ایک دن مجھے اولڈ ایج ہوم میں لے گئے. اس میں انہوں نے کہا دن کے وقت جو ہے تو ایک انچارج ہوتا ہے اور ایک میل نرس ہوتا ہے، ایک فیمیل نرس ہوتی ہے، اور رات کے وقت جو ہے تو پھر انچارج نہیں ہوتا، میل فیمیل نرس ہوتے ہیں. اور یہ کوئی 10 آدمیوں کا تھا. ایک تو بوڑھے اتنے موٹے ہوئے، دوسرا ہوش و حواس نہیں ان کے، ہوش و حواس ختم. انہوں نے بتایا کہ رات کو ان کو انجیکشن نیند کا لگا لیتے ہیں کہ اٹھے نہیں، اور اس وقت جب پیشاب ٹٹی زور کرتا ہے تو پھر نیند ٹوٹ جاتی ہے. اٹھتے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں گر جاتے ہیں، ساری ٹھنڈی رات پڑے ہوئے ہوتے ہیں. صبح جو ہے ٹٹی پیشاب میں لت پٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر انتظار کرتے ہیں کہ اب یہ جو پورے ملازمین ہیں اب ان کے بس کی سے باہر بات ہے، اب لیبرر باہر سے مزدور لایا جائے تاکہ وہ ساتھ مل کر جو ہے تو ان کا کریں. سبحان اللہ جی. تو سچ بات ہے، اس زندگی کی طرف آپ لوگوں کو یہ ٹیلی ویژن، یہ ٹچ موبائل، ہاں جی، اور یہ جو ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ نہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں اسے، وہ کیا، انٹرنیٹ. ہاں انٹرنیٹ، اور ایک دوسری چیز ہے اس کو وائی فائی، انٹرنیٹ، ٹیوب. ہاں جی، یہ سارے آپ کو زندگی پر لے جا رہے ہیں، جس سے پھنس کر وہ تباہ و برباد ہوئے. اسلام اخبار تو اچھے لطیفے لکھتا ہے. ایک لطیفہ سے لکھا ہوا تھا، ایک لڑکی نے کہا کہ میں اسکول میں پڑھاتی تھی، عمر میری زیادہ ہو گئی تھی، رشتہ میرا نہیں ہوتا تھا. میں جب گھر آتی تھی تو ہماری دیوار کے ساتھ ایک آدمی پرانے سے موٹر سائیکل پر کھڑا ہوتا تھا. تو آدمی ذرا صحت وغیرہ سے ٹھیک تھا، تو خیر میرا خیال ہوا کہ شاید یہ آدمی کوئی میرے میں دیکھتا طلب میں آتے ہیں جی، تو اگر اس طرح ہے تو اگر رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے میں نے اس سے پوچھوایا کہ یہ آپ یہاں کی کیسے کھڑے. اس نے کہا اس گھر کا وائی فائی بھی ہے اور میں اپنے موبائل پہ اس وائی فائی کے ذریعے اپنے موبائل سے میں سیٹ کرتا ہوں اور اس میں سنتا ہوا. جی کہتے آخری آسرا ہمارا جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. سبحان اللہ. تو اس کی طرف دھکیلے جا رہے ہو. ہاں جی، اور غذا پر تو میں نے بات کی. ہاں جی، کہ غذا کے بجائے کیمیکل کھا رہے ہو، اور خیال آپ کے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں، ہمارا دل مضبوط ہو، گردے مضبوط ہوں. ہاں جی، اور وہ تو کیسے ہوگا؟ غذا کی جگہ کیمیکل. ہاں جی، یقین کریں کہ وہ مہمان آئیں، ان کے بچوں کو ہم جو ہے گرمیوں میں بہت اعلیٰ دودھ، روح افزا کا دودھ والا شربت ان کو پیش کریں، نہیں پیتے ہیں. تو پھر ان کے والدین کہتے ہیں یہ پیپسی کیا آتی ہے، نہیں پیتے. کیمیکل ڈال رہے ہیں، میدے کو جلا رہے ہیں، پھر گردے کو جلا رہے ہیں، جگر کو جلا رہے ہیں. جی ان کو کچھ پتہ نہیں. انہوں نے کہا ان کی دودھ، ڈاکٹر صاحب آپ خبر نہ، ان کی دودھ پینے کی عادت نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ، آپ نے کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، دودھ پینے کی عادت سے ان کو فارغ کر دیا. جی ہاں، بس لے دے کہ گوشت کی عادت رہ گئی ہے. ہم پہلے تو یہ رنگ روڈ سے مجلس کے لیے آتے تھے نا، تو عقیل صاحب سے میں کہا کر جتنا یہ فلانا تکا فلانا تکا فلانا، تو میں اس کو کہا کرتا عقیل صاحب بائی پاس سینٹر آپ کے سڑک کے کنارے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، کھانا ہے خوش ذائقہ، بس ہے وہ گوشت رہ گیا، اسے کھاتے ہیں خوب. گوشت کی ایک مقدار میڈیکل پروفیشن نے مقرر کیا ہے جس پہ اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ غذا میں کتنا گوشت ہونا چاہیے، کتنا گوشت، کتنی سبزی، کتنا غلہ ہونا چاہیے. وہ ساری تفصیلات ہیں، اس وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. آپ کو ذرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ فوڈ کیا ہیومن نیوٹریشن پڑھاتے ہیں اسے. وہ خود ہی پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، عمل نہیں کرتا ہے نہ اور کوئی کرتا ہے. ہاں جی، تو یہ صورت حال ہے جی. ہاں جی، اور پھر اب حال یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ جس طرح قاضی صاحب نے فرمایا نا کہ بیوقوفوں سے باس کرنا، کیا آپ اس سے باس کریں، آپ اس کو سمجھا ہی نہیں سکتے. ہاں جی،
اس کی سمجھ ہی نہیں کہ آپ کی بات کو سمجھے. اس دن ایک مہمان بڑا پریشان تھا، مالدار آدمی پریشانی میں پھنسا ہوا. میں نے کہا ہماری جمعرات کی مجلس میں آ جائے، نوجوانان اس میں تقریر میں نوجوانان کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ہفتے کے دن بچوں کی ہوتی ہے، بچے نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور یہ تلاوتیں کرتے ہیں، اور جمعرات کے دن نوجوانان. یہ باپ بیٹا دونوں آئے ہوئے تھے اور جو نعتیں پڑھی جا رہی تھیں ایسی کیفیت والی کہ کیا ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں بہت اعلیٰ. ان کو میں دیکھ رہا تھا، میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ٹنگ 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 ٹنگو، ہاں جی، وہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس موسیقی کا دی ہے، اس کو وہی پسند آتی ہے، اسی سے متاثر ہوتا ہے اور سے متاثر نہیں ہو رہا. ہاں جی سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہوتا ہے، یہاں سے پڑھا ہوا ہے، یہاں پشاور کا ہی ہے، وہیں اس نے شادی کر لی تھی اور وہیں عیسائی عورت سے گھر والی مر گئی، بیٹی نے سکھ سے شادی کر لی، بیٹے نے سوچا اب ایک اکیلی جان رہ گئی. تو سردیوں میں آیا کرتا ہے یہاں. 2 سال پہلے میری ملاقات کبھی ہو جاتی ہے. 2 سال پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا یہ 50 روپوں سے کار نوکری ہو رہا تھا وہ رہا دلتا کا نا، ایک 50,000 روپے کی کوئی مجھے ملازمت تو یہاں دلوا دو. میں نے کہا میں کیسے دلاؤں. خیر ہمارا ایک مرید ہے، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کالج میں آیا ہوا تھا اور اس نے کالج میں اتنی بیوقوفانہ باتیں جیسے کہ وہ FSC سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے لڑکے کرتے ہیں ایسی طرح باتیں کرتا رہا، فضولیات بکتا رہا اور کچھ میں موسیقی کے تذکرے کرتا رہا. تو میں نے کہا کس طرح کرو کہ ابھی لکھو پیغام، میسیج لکھو اس کو اور اس کو خوب دباؤ کہ اتنی تمہاری عمر ہوگی، عقل تمہاری جو ہے ٹخنوں میں ہے اور FSC کے طالب علم کے برابر تمہاری بول چال تھی. اور تو ہمیں اس بات کی نصیحت کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹینیسن کا اور وہ کیا کہتے ہیں اور شاعروں کا کیا نام ہے، ورڈز ورث کا اور ٹینیسن کا، ہمیں ان کے ساتھ کہ ہمارا تو رحمان بابا کا کلام ہے، علامہ اقبال کا کلام ہے، مولانا روم کا کلام ہے. تو وہ میں نے کہا اس طرح کرو کہ 2-3 آدمیوں سے 3-4 آدمیوں سے اس کو میسج کراؤ تاکہ اس کی جو ہے تو یہ آ کر معاشرے میں جو یہ خراب باتیں کر کے اور بے رہروی پیدا کر رہا ہے اس کی یہ بات ختم ہوتا ہے. تو انہوں نے جب کیا نا تو وہ اس کے بعد پھر ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد پھر رام رفت اس کی، اس کو اندازہ ہوا کہ میرا تو خیال تھا کہ لوگ اب میری باتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں اور مجھے میری شخصیت کو سراہ رہے ہیں، پسند ان کو آ رہی ہے، اور یہ تو میری باتوں پر خفا ہوئی. جی سبحان اللہ. جی نور قاضی صاحب سو وایه کنه جی بعض لپاره سرور مذهب وي، بعض لپاره پنځم مذهب او کګه خپل په سوق سمېږي. سورہ حدید را قرآن مجید میں سورہ حدید لوہا، سورہ حدید جو ہے تو سورہ حدید میں ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ پہلے آتا ہے اللہ پاک نے تورات انجیل نازل کیا. جی آیتیں کسی کو یاد ہے؟ پھر آخر ہے وَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ سے پہلے کی جو آیتیں. ہاں جی حافظ احتشام صاحب بولے نا سورہ حدید کی آیتیں اس سے پہلے جو ہیں، اس کے بعد یہ آیت ہے وَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہاں فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَالْكِتَابَ. پھر تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آؤ نا تو آ جائے. ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، کتاب کے ساتھ ہدایت بھیجی. ہاں جی یاد آیا کہ نہیں آ رہا؟ باہر پیچھے ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے پاس کتاب بھیجی، ہدایت بھیجی. پھر آگے اللہ پاک وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر میں نے لوہا بھیجا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے نفع بھی ہیں اور سختی اس میں بڑی. یعنی پھر وہ تو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید پہ پڑھا نا تو اس کی وہ تشریح فرما رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے پشاور کے اندکوں میں بولا کہ 4 کتاب آسمانی آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا. کہ 4 کتاب آسمانی آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا.
اب امیر صاحب اور سال لگا کے آئے ہوئے نا، دیکھی دلچسپی کا ایک لطیفہ اور سنایا آپ کو. یہ جماعت گئی تو جماعت میں امام صاحب آیا، اس نے سخت بےزتی کی جماعت والوں کو، نکلو یہاں سے اور بستر اٹھاؤ، یہ چلا گیا. تو ایک لڑکا تھا، ایک پٹھان لڑکا بھی تھا، پختون پکیو وہاں جی، تو وہ تبلیغ میں بھی ساتھ پستول لے گیا تھا. پستول ساتھ لے گیا تھا. یہ چلا گیا جی امام صاحب کے گھر پر، اس کو دستک دی، باہر بلایا. جو باہر نکلا نا تو اس نے پستول کا وہ مرغا پھر رہا تھا، ڈز ڈز اس نے کیا اور مرغا تڑپ کر مر گیا. تو اس نے کہا کہ پھر ایسی باتیں کی نا تو یہ دیکھ لو یار. وہ تو بیچارہ بڑا ڈر گیا. چل ایسا نہ ہو جمعہ دعوت ہو گئی. تو یہ جو ہو گیا. پھر اس نے دوسری بات کہی کہ اگر امیر صاحب کو یہ بات کہی تو پھر بھی خیر نہیں ہے. اب جو واپس آیا مسجد میں آئے اور امام صاحب جواب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے جی، بالکل خاموش، کچھ بولتا ہی نہیں ہے. وہ آیت ہے جی جی لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد حدیث بات صحیح کہ وہ ہم نے پیغمبر بھیجے، ہدایت بھیجی، قانون ہو، آئین ہو، نافذ ہو، لوگوں میں جو انصاف کیا جائے، ساری کی ساری باتیں ہوں. اور اس بات پر اس بات کو لوگ نہ مانتے ہوں تو پھر اس وقت جو ہے تو پھر یہ انزلنا الحدید ہے. تو قرآن پاک نے لوہے کے بارے میں کہا وہ انزلنا الحدید، لوہے کو ہم نے نازل کیا. تو طارق صاحب اس کے بارے میں کیا ہے یہ جو تحقیقات ان کی آئی ہیں؟ لوہا زمین کا اپنا اس میں نہیں ہے، ساخت میں نہیں ہے، ہاں باہر سے آیا ہوا وہ ہے. یہ باہر سے آئی ہوئی دھات ہے، باہر سے آئی ہوئی. زمین کے اپنے نہیں ہیں. یہ مختلف شہاب ثاقب وغیرہ کی شکل میں نازل ہوتی، مطلب زمین پر گرتی رہی ہے. ہاں تو اس سے جو ہے زمین کو لوہا ملا ہے. لوہا اس کی اپنی دھات نہیں ہے. ہاں جی. اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی جو ہے تو اس زمین کا، اس کو تو پورا کسی انگریز کا وہ ہے تحقیق ہے. ہاں جی. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ یہ زمین کے جو اپنے باسی ہیں، اس کے اپنے رہنے والے، ہاں تو وہ ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے. ان کا کھانا پکانے کی، گھر بنانے کی، اور آرام لباس کی وغیرہ کی، ہاں جی، وہ سب اور کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی وہ بغیر اس کے زندہ رہ سکتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کھاتے ہیں، ایسے ہی رہتے ہیں جنگلوں میں، بیابانوں میں بغیر اس کے. اور یہ انسان کی بود و باش سے ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پر بہت عیش و آرام کی اور سکون کی زندگی تھی اور بہت وہ تھے. سبحان اللہ. طارق صاحب سره ډېر داسې وایي. مونږ جسټس فدا صاحب وی په کباړي خرڅوي د انسان د 1 روپو دی، دونه اوسپنه او دونه دغه سلفر او دونه فاسفورس په کباړي کې خرڅوي، خو دماغ د هغې قیمت څوک نشي اندازه. ہمارے وقت میں خیبر میڈیکل کالج کے لیے لاشیں آتی تھی نا، تو میونسپل کمیٹی اس وقت ہوتی تھی، کارپوریشن. میونسپل کمیٹی والوں کے مزے ہو گئے تھے، کیونکہ ایک لاش پر اس زمانے میں ان کو جو ہے تو 1200 روپے ملتے تھے دفن کے. کفن، خبر کھودنا، کفن وغیرہ ساری کا 1200 روپے وہ وہاں کاغذوں میں ان کو مل جاتے تھے. تو یہ اس پر جو ہے تو 1250 روپے کماتے تھے. وہ کیسے؟ 50 روپے میں وہ لاش جو ہے خیبر میڈیکل کالج پر بیچ دیتے تھے کہ گاڑی اپنی لا کر لے جاؤ. 50 روپے یہ ہو گئے، 1200 روپے وہ وہاں کاغذات پر لکھتے تھے کہ حوالہ شدہ لاش، میونسپل کمیٹی کو حوالہ شدہ لاش بطریق احسن اچھے طریقے سے دفن کر دی گئی. تو 50 روپے کی لاش ہوتی تھی قاضی صاحب. ہاں جی. کہ مردے کی ایسی قیمت. اس دن آدمی آیا، اس نے کہا جی میں تو بہت پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ اس نے کہا جی میں نے یہ گردہ جو ہے بدلنا تھا، میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ تھا. تو یہ ڈاکٹر منیر صاحب آیا کرتے جو نماز پڑھاتا ہے، یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ڈاکٹر ہے، اسی کے پاس کرا رہا تھا. اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ وہ اس نے مجھے تاخیر کرتا رہا یہاں کرتا رہا کہ وہ ایک تو مجھے یہ نقصان ہو گیا کہ وہ ہیلتھ کارڈ ہے وہ رک گیا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے اس پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آدمی اس کو، پنجاب کا آدمی میں نے تیار کیا تھا 18 لاکھ میں گردہ لینے کے لیے،
اور وہ آدمی میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میں تو بہت پھنس گیا ہوں. پھر میں 18 لاکھ روپے تو یہ ہیں، اور 10 لاکھ جو ہے جو ہیلتھ کارڈ والے وہ میں کہاں سے لاؤں گا. خیر وہ ساتھی دعا کرتے رہے. اللہ نے کچھ دنوں کے بعد وہ ہیلتھ کارڈ پھر بحال کر دیا، تو اس کا ہو گیا. وہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک گردہ جس کی قیمت 1 پاؤ ہے، اور قصاب سے 1 پاؤ گردہ خریدو 250 روپے کا ہو گیا. 18 لاکھ میں جاتا وہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الله
اللہ 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 اللہ. دروازے کو کھول دے ذرا. ٹھیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم. واقتل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. یا اللہ ہمارے پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. امت کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. جو امت کے صاحب مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درغے میں، یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما. ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما. مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے درغے سے آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما. اپنے تعلق کو عام فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما. آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہوں، تصنیف و تعریف کے راستے سے کر رہے ہوں، درس و تدریس کے راستے سے کر رہے ہوں، دعوت و تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں، قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما. سب کے لیے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما. سب کی کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ تاریخ درویشان کو یا اللہ دین ملک قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ تاریخ درویشان کو دین ملک قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ تاریخ درویشان کو دین ملک قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ وسائل کے غیب سے بندوبست فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا اللہ لوگوں کے دلوں میں تائید پیدا فرما. یا اللہ کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری مجالس پہ آنے والے حضرات سلطان بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمات ہر چیز میں یا اللہ برکت ڈال. یا اللہ کوئی تنگ دست ہو تنگ دستی کو دور فرما دے. پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دے. مشکلات میں گرے ہو عافیت فرما دے. جو ساتھی بے روزگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے. کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماریوں ہوں یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے. یا اللہ سب کے دل نیک مرادوں کو تو بہتر طور پر جاننے والا ہے. یا اللہ سب کے دل نیک مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے مشکل کاموں کو تو آسان فرما. یا اللہ ہمارے مشکل کاموں کو تو آسان فرما. یا اللہ ہمارے مشکل کاموں کو تو آسان فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا